ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. وہ ٹھنڈک ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ سکون ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ اطمینان ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ جنت کا بستر ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کی رضا پر ہے، خدا کو راضی کرنے پر ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا سوچو، کئی قبریں ہیں، کچھ ایسی بھی تو ہوگی جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی قبر میں سو رہے ہوں گے، اور کچھ قبریں ایسی بھی تو ہوگی آج جن پہ عذاب ہو رہا ہو، ان پر چابک پڑ رہے ہوں گے، ان کے لیے بربادی ہوگی، ان کی قبر میں انگارے ہوں گے، ان کا کفن بھی آگ کی چادر کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہوگا. سب پرسکون نظر آ رہے ہیں. کتنی ایسی قبریں بھی تو ہو سکتی ہے جس میں اوپر سے پھول چڑھ رہے ہوں گے اور نیچے اللہ کا عذاب ہو رہا ہو سکتا. کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم غفلت میں ہیں، اور صرف غفلت میں، کھیل کود لہو و لعب میں ہیں، دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال کی محبت میں ہے. ہمارے ساتھ قبر میں کیا جائے؟ چونکہ آج موت کے فیصلے کی رات، زندگی اور موت کے فیصلے کی رات ہے. ہم سب تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے، نماز سے پہلے تھوڑا تصور کریں ہماری قبر میں ہم کیا ساتھ لے جائیں، قبر میں ساتھ کیا جائے. میں اپنی بات تو نہ کروں، بات اس کی کرتے ہیں جس کی بات بے مثال ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست. دیکھو ایک دن قبر میں سب کو جانا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، جن لوگوں کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، پتہ نہیں وہ کون. کچھ لوگوں کے اس وقت موت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. اس وقت کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی مسجد میں، پتہ نہیں. سال بھر میں کتنے دنیا سے جائیں گے نہیں پتہ. آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، جانا تو ضرور ہے. یہ کوئی برا منانے کی یا برا ماننے کی بات نہیں، جانا ضرور ہے. اس لیے کہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ مسافر ہیں اور آپ کا سفر اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک 2 میں سے کوئی ایک منزل پر آپ نہیں پہنچ جاتے. یا تو کسی کی منزل جنت ہے، وہ خوش نصیب ہے، یا تو کسی کی منزل جہنم ہے، وہ بد نصیب. 2 لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہیں، اترا رہے، پیسوں پہ اترا رہے، کپڑے پہن کے اترا رہے، سواریوں پہ اترا رہے، موبائلوں پہ اترا رہے، نسب پہ اترا رہے، خوبصورتی پہ اترا رہے. ان کے کفن مارکیٹ میں آ چکے اور پتہ نہیں کس جگہ رکھے ہوئے ہیں، اور انسان خواب غفلت میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں. پہلا دوست تمہارا وہ ہے جو تم سے کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ، جب تو مر جائے گا اس وقت تیرا میرا رشتہ ختم ہوگا. سب سے پہلے جو تم سے رشتہ توڑنے والا ہے، ادھر موت ہوئی اور موت سے آنکھیں بند ہوئی، ادھر موت سے آنکھیں بند ہوئی اور ادھر وہ پرایا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا، دوسروں کا ہو گیا. وہ پہلا دھوکے باز دوست تو کون ہے؟ جو موت آتے ہی پرایا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں. سب سے پہلے جو دھوکہ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال. اور سب سے پیارا آج کون ہے؟ وہی دھوکے باز مال. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے. جس مال سے انسان اتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مال کے لیے، لوگوں کا قتل مال کے لیے، جھوٹی قسمیں مال کے لیے، حرام دھندے کاروبار مال کے لیے، آقا ارشاد فرماتے سب سے پہلے وہی مال تم سے جدا ہوگا، وہی تمہیں سب سے پہلے دھوکہ دے گا، وہی پرایا ہوگا. مال پرایا ہو جائے، آنکھ بند ہوئی، موت آ گئی، وارثوں کا ہو گیا.
دوسروں کو بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، کوئی ساتھ لے جائے گا، زمینیں پڑی ہوئی کوئی ساتھ لے جائے گا، مکانات پڑے ہوئے کوئی ساتھ لے جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مال نہ کماؤ، بالکل کماؤ۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ جماؤ مت، بالکل جماؤ بھی، کماؤ بھی، جماؤ بھی، مگر مال کی محبت میں اللہ کو مت بھولو، مال کی محبت میں آخرت کو مت بھولو، مال کی محبت میں نیک اعمال کو مت بھولو، مال کی محبت میں قبر کی تیاری کو مت بھولو۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے دھوکہ دیا وہ تمہارا مال۔ پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دوسرا دوست، وہ زندگی میں بھی ساتھ، بیماری میں بھی ساتھ، مرتے وقت بھی ساتھ، مرنے کے بعد بھی ساتھ، یہاں تک کہ اس نے لایا اور تمہیں قبر میں لا کے ڈال دیا۔ اب قبر کے اندر نہیں جائے گا وہ تمہارا دوست۔ وہ کون ہے؟ کہ وہ تمہارے دوست، احباب، رشتہ دار، خویش و اقارب، انہوں نے یہاں تک ہی وفا کی، لیکن وہاں سے چھوڑ کے وہ بھی چلے جائیں۔ آپ بھی اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر کے آئے، ہم بھی اپنے دادا پر داداؤں کو قبر کے دہانے تک چھوڑ۔ کوئی گیا ساتھ میں؟ میرے ابا، میرے دادا، میرے چچا، میرا بھیا سب کرتے رہے، کوئی گیا ساتھ؟ کوئی نہیں گیا۔ ایسے اپنے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، وہ تمہارے رشتہ دار، خویش و اقارب وہیں تک چھوڑ۔ پھر فرمایا جو تمہارا تیسرا دوست ہے، ہائے ہائے کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست، کتنا وفادار اور کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، مرتے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، اور قبر میں دل بہلائے گا تمہارا، اور جب قبر سے اٹھو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہے گا، میزان پر بیٹھ کر کے وہ میزان کے پلڑے کو بھاری کرے گا اور ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت تک لے جائے گا، یعنی آخری منزل تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آقا اس وفادار دوست کو فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب آپ بتائیے جس نے سب سے زیادہ وفا کی اس کے ساتھ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، مال کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، دوست و احباب، خویش و اقارب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، کیا نیک اعمال کے لیے ٹائم دے پا رہے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ میری مسجد بھری ہے۔ اگر مسلمانوں جیسے آپ اور ہم شب برات میں پورے شوق کے ساتھ نماز کے لیے آئے ہیں، اگر روزانہ ایسی فجر میں نماز کے لیے آئیں تو پھر ماحول کیا ہو، عالم کیا ہو۔ جس طریقے سے ہم شعبان کے 13، 14، 15 کے روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہر مہینے رکھیں کیا برکت ہوگی، کیا نعمت ہوگی، کیا کرم ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں جو تمہارا ساتھی ہے وہ تمہارے نیک اعمال، اعمال کرو، اعمال کے لیے محنت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے وہ سن لیں فرشتے جو قبر میں آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں، یعنی نیک اور بد کا بھی کوئی فرق نہیں۔ پہلی مرتبہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں تو وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 3 سوال ہے قبر کے 3 سوال ہیں، اور وہ 3 سوال پوچھنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، میں مفہوم حدیث بیان کروں وہ کس طرح آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے جو سر کے بال ہیں، ان کے سر کے بال وہ زمین پر لگتے ہیں، اتنے گھنے بال اور اتنے لمبے، اور زمین سے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے وہ آتے ہیں، اور ان کا چہرہ اتنا بھیانک ہے، حدیث پاک میں آیا جیسے تمہاری دیگیں ہوتی ہے، دیگ اتنے بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوتی، دیگ اتنی بڑی بڑی، اور بڑے بڑے لمبے سے بال، اور لوہے کے ناخن، اور وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر وہ ہم کوئی عذاب نہ بھی دیں تو ایسے مخلوق جس کے بال سر سے لے کر پیر تک ہوں، لوہے کے ناخن ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ان کے دانت جو ہوتے ہیں وہ بیلوں کے سینگ کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں،
وہ ناخنوں سے اور دانتوں سے زمین چیرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اتنی ہیبت ناک شکل، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کا اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوہے کا ہتھوڑا اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر جن اور انس مل کر، یعنی انسان اور سارے جنات مل کر اگر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں اٹھا نہیں سکتے، اتنا وزنی، اور اسی سے وہ حملہ کریں گے، اسی سے عذاب دیں گے، اسی سے ماریں گے۔ سوچو اتنا مضبوط ہتھوڑا جسے سارے انسان اور جنات مل کے نہ اٹھا سکیں، جب وہ 5-6 فٹ کے کمزور انسان کے سر پہ پڑے گا تو اس کا ہوگا کیا؟ اور یہ بات کوئی مولوی صاحب کہتے، کوئی سیاسی لیڈر کہتا، کوئی خطیب کہتا، کوئی ادیب کہتا، کوئی مسجد کا امام کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا دیتے کہ چلو یار کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ یہ بات کس نے کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ آتے کسی سے پیار سے بات نہیں کرتے، انسان کو جھنجھوڑتے ہیں اور اس کو جھنجھوڑ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے؟ ایک کیفیت ہے قبر کی کیفیت، جہاں صرف عمل کام آئے گا۔ ایمان کے ساتھ اگر کوئی چیز کام آنے والی تو عمل، اور قبر میں اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ آمینہ کا لال، ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو اعمال نے کام آنا ہے یا تو اللہ کے رسول نے کام آنا ہے، اور ہم نے دونوں سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عذاب کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں تو نماز اس کے پیروں کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی، اور نماز آ کر کہتی خبردار اس کو عذاب نہیں دینا، میں اس کی حفاظت کروں گی۔ سر کی طرف سے آتے ہیں تو اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار یہ روزے دار تھا، اسے تم عذاب نہیں دے سکتے۔ پھر دوسری طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ خبردار یہ زکوٰۃ دینے والا تھا، اسے عذاب نہ دینا۔ پھر کسی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ صدقہ کرتا تھا، کھڑا نہیں ہو، اس طرف عذاب نہیں آنا۔ اسی طرح سے پھر کبھی قرآن کی تلاوت سامنے آتی ہے، اسی طرح سے کبھی کوئی نیکی سامنے آتی ہے، وہ ساری نیکیاں کر کے اس میت کو بچاتی ہے، اور اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ جب اس کی حفاظت کے لیے اس کے نیک اعمال ہیں تو ہم اسے عذاب کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ لیکن آج جس نیک اعمال کی برکت سے ہم نے قبر میں بچنا ہے، جس نیک اعمال نے ہمیں قبر میں کام آنا ہے، آج اس نیک اعمال کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔